صلوا علیہ وسلم تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی یا جد الحسن والحسین شاست حسین بادشاہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع اسرار دولا وجہی تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ کی جادے اندر ہدیتاً تحفاتاً نذرانتاً درود و سلام عرض کرنے کو بعد میری توڑے سامنے قرآن کریم فرقان حمید اندروں آیا مقدسہ تلاوت کرندہ صرف حاصل کی ہے دعائیں کی پاک پروردگار عالم جل وعلا من حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. یہ محرم الحرام کا مہینے اس ماہ مبارک کے اندر سید الشہداء
نواسہ رسول نوردیدہ پترون جامع حسن مجتبہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا نے اپنی جانا کا نذرانہ پیش کر کے اپنے نانا جان کے دین کو بچا لیا. کون؟ حسین. جنہ دی عظمت، جنہ دی شان، جنہ دی رفت، جنہ دی سطوت، جنہ دا مقام و مرتبہ کسے دے بیان کرن دا محتاج نہیں کہ کوئی حسین دا مقام بیان کرے گا کہ پھر ہی مقام ہو سکتا ہے. نہیں نہیں اللہ نے قرآن کے اندر اپنے حسن حسین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت خود بیان فرمائیے اور انہوں شان، عظمت، سطوت، مرتبہ کسی نے عطا نہیں کیا بلکہ اللہ نے عطا کی ہے. جڑا فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. میں خود عطا کرنا سارے جہان کی عزتاں اس مالک نے آپ نے نبی نے پیارے نور نظر امام حسین علیہ السلام اور خاندان رسول کو عطا فرمایا. بلکہ جیڑا اس در پہ جھک گیا اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. حسین تھوڑی عظمت کا مالک نہیں، حسین جو سمجھن واسطے عشق رسول چاہیے. آؤ عشق بنائے ابسی چاہیے. جناب حضرت پیارے ابو بکر جیسا عشق چاہیے. آؤ آپ کو سمجھنے واسطے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، حدیث کو سمجھنا پڑے گا، فرمان مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا. میرے آقا نے حسین پاک کے بارے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین میرا جنتی نوجوانہ کا سردار. سبحان اللہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانہ کے سردار ہیں. کون؟ حسین. انہاں دی عظمت دے واسطے، انہاں دی رفت
گودے مصطفیٰ گودے مرتضیٰ گودے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی عظمت واسطے ایک ہوئی کافی ہے کہ آپ سرکار دے کنہ دے کھیلے سن آپ سرکار دے کنہ دے سواری کرتے سن آپ کا چولہ چلانے واسطے آسمانہ تو ملائکہ یا کا چولہ چلانے سن آپ کا لباس لے کے جبریل جنت کی چھوڑنے سن اور آپ کا کھانا لے کے جبریل جنت کی چھوڑنے سن سبحان اللہ کون حسین حسین حقیقت خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے آؤ حسین آگے جنہ کی ناراضگی رب دی ناراضگی ہے جنہ کی ناراضگی مصطفیٰ کی ناراضگی ہے جنہ کی ناراضگی فاطمہ الزہرا کی ناراضگی ہے جنہ کی رضامندی جنہ کی خوشنودی رب دی خوشنودی ہے جنہ کو راضی کرنا رب نو راضی کرنا حسین نو راضی کیتا نبی نو راضی کیتا حسین نو جنہیں راضی رکھیا ہمیں علی نو راضی رکھیا جنہیں حسین نو راضی رکھیا ہمیں فاطمہ نو راضی رکھیا آقا حسین رجبان کام حسن مشتبہ نے اے میرے آقا نے او پیارے نے اللہ اکبر میرے آقا حسین علیہ السلام نو چمدے بھی نے تے سمدے سبحان اللہ کائنات کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ طاہرہ ساجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ اکبر آپ امام حسین علیہ السلام آپ کو قرآن دیا دنیا دے کے صلاح دیا اور آپ کو جدو جناب امام حسین علیہ السلام ایک دن فاطمہ الزہرا آپ گھر کے اندر میں حسن تے حسین بھی گھر کے اندر میں حسین نے رون دی آواز میرے پیارے آقا دے کنہ دے اندر آئی میرے آقا مسجد نبوی کے اندر آپ پہ چین ہو گیا فاطمہ الزہرا دے گھر کے اندر آئے آپ نے فرمایا اے میری بیٹی میرا بیٹا سبحان اللہ آکھیا پادا بڑا پیارا شہزادہ بخنل پریشانی میرے تے تیرے پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء آیا جناب محمد رسول اللہ آپ نے حسن لیا اپنی مبارک زبان حسن دے منہ دے اندر رکھی تھوڑی دیر تو بعد پھر حسین لیا حسن نو رکھیا حسین لیا اپنی زبان مبارک آنا دے منہ دے اندر رکھی حسین نے خوش خورم عرب سب لگ پہنی دل تو چھپ کر گانی میرے پیارے آقا آپ نے فرمایا فاطمہ میرے حسین رونا لیا کر جدو میرا حسین رونا ہے میں بے چین ہو جانا سبحان اللہ میرا حسین رونا ہے میں بے چین ہو جانا میں ہونا نہیں پریشانی برداشت نہیں کر سکتا اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادے نال اتنا تو پیار کر دینی اللہ اکبر آپ اپنے شہزادے نو چوم دے بھی
جاندی میں اپنا حسن سن لینا حسین سن لینا کون حسن تے حسین میں قربان جانا توجہ شناخت فرمانا کسی بھی عظمت دا اندازہ لانا آئے کسی بھی شان دا اندازہ لانا آئے اور باپ نو بیٹھیا جاندہ اور باپ کینی شان دا مالک ہے اور باپ کینی مقام دا مالک ہے اور کینی رفت دا مالک ہے اور کتنا کو بڑا علم رکھن والا ہے کتنا کو خوبصورت ہے کتنا کو بہادر ہے اللہ اکبر اور ادھے والدین میں کیا جاندہ نام کیا میں کیا جاندہ داد کیا میں کیا جاندہ لیکن یاد رکھ لو میرا حسین اور جنہ دے داد کے بھی اللہ نام کے بھی اللہ داد کے بھی اللہ اللہ اکبر باپ دا اے مقام و مرتبہ میں میرے آقا نے فرمایا النظر الى وجہ علی بن عبادہ علی دا چہرہ دیکھنا عبادت الذکر علی بن عبادہ علی دا ذکر کرنا عبادت اللہ اکبر شاہ مردان شیر جہدان قوت پروردگار لا فتام الا علی ذوالفقار میرے آقا حسین نے باباؤں نے جڑے مسجد شہید ہوئے نے پیدا ہوئے نے کتنے پیدا ہوئے نے قابل شہادت مسجد ایک شاعر کہتا ہے کثیرہ مجسر نشد ہی سعادت با کعبہ بلادت با مسجد شہادت پیشانہ جزمتہ دے محلق حسین جنہ دا نانا صدق والا آنے قدیس صد کر کے آپ دے فضائے دے اندر ایک قدیس صد کر کے میں اپنے موضوع لانا چاہنا وا اللہ اکبر میرا موضوع شہادت مسلم من نبی ہے اور انہوں نے بچیاں دی شہادت اور میں آپ دے فضائے دے اندر حدیث صد کر کے چلنا چاہنا تیرے تے میرے پیارے آقا آپ صحابہ کرام نے جرمت دے اندر نے آپ نے اپنے ایک غلام کیا اے نصیب نوالگ کہ میرا پیارا آقا فرمایا جاؤ جا کے شدہ میری شہدادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں جا کے کہو بڑی والے گرامی بڑے چھوٹے شہزادے کو آپ طلب کر رہے ہیں حضرت رسول مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ترے فاطمہ الزہرا دے جانے میں جا کے دلالہ کھڑ گیا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا آپ نے فرمایا کون ہے انوالا جواب دیتا اکرا سلام میں بڑے دردہ غلام میں بڑے دردہ اصحاب رسول غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور جدوں بودی سر کے نظام فدا باقی بہمی یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول ساڑھے تو ساڑھے ماں باپ قربان ہوتا لیکن آدھرات مسلمان لیڑا گے وہ کچھ اور پیش کرنے لگے لیکن یاد رکھ لیں کہ آمدہ دن ہوئے گا نفس و نفسی دانم ہوئے گا اور کیا صاحب رسول کہنے گے اے سنیا اسی تیرے نبی دے غلام صاحب اسی تیرے نبی دے غلام صاحب لیکن بڑا چڑھا کے تیرے مولوی پیش کر رہے ہیں اور دنیا کو سوا اور ملادتہ کو سوا کچھ نہیں ملے گا کیونکہ مالک نے سردار نے غلام آقا بولو آقا نے تے غلام نے جو کسی دا مطلب ہے جو کسی دا مقام ہی وہ کوئی دینا چاہیے اگر اسی حالت کو تجاوز کریں گے تو یاد رکھنا اس مالک کی پکڑ بڑی سطح ہے قوم افقہ جیسا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا کے رضی کی سجدہ بڑے شہزادے حضرت کریم علیہ السلام آپ طلب کر رہے ہیں
شہزادے کی عمر 4 سال. کتنے سال؟ 4 سال. سارے بولو ذرا کتنے سال؟ 4 سال عمر ہے. شہزادہ رسول میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. میرے آقا نے چوم کے سینے نہ لایا, اپنی ران مبارک نے بتایا, نال فرمایا اے شہزادے میں تھوڑے کو سوال کرنا چاہتا پیارے نانا جان کرو سوال. فرمایا بیٹا یہ دسو اس محفل کے اندر سب تو اعلیٰ کون ہے؟ سب تو اعلیٰ سب تو افضل کون ہے؟ شہزادہ رسول نے کی پیارے آقا نانا جان اس محفل کے اندر سب تو اعلیٰ میں یا میرا بھائی حسن. میری بات پر توجہ کرنی ہے. سارے صحابہ بیٹھے ہیں, سارے صحابہ بیٹھے ہیں. آج جنہاں کو بات کرے نا اتنی بدیان تھی کہ محمد حرام کا مہینہ میں حسین نجبات اور ظالموں اسی اصحاب رسول کی بات اسی مننے اصحاب رسول کون بھی مندہ اصحاب رسول, لیکن جڑا مہینہ جڑا دن انہاں دا ذکر کرو. تسی اس مہینے صحابہ دا ذکر کر کے اہل بیت دا ذکر کرنا چاہتے ہو, مقام و مرتبہ کٹانا چاہتے ہو, لیکن یاد رکھنا انہاں دی عظمت انہاں دی صدمت کم نہیں ہو سکتی کیونکہ انہاں نے شان کنے عطا کی ہے؟ رب نے عطا کی. آپ توجہ سماعت فرمانا. میرے آقا نے فرمایا اے شہزادے دسو اس محفل کے اندر سب کو زیادہ شان دیے شہزادہ رسول نور کی رحمت. آپ نے اپنی نانا جان اس محفل کے اندر سب کو زیادہ شان میں حسین دیئے تے میرے بھائی حسن. اب سبحان اللہ تے میرے پیارے آقا و مولا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے شہزادے تسی یہ کیا دیکھا ہے یہ جن فلاں صاحبی فلاں بیٹھے. میرے آقا نے فرمایا اے شہزادے ذرا یہ دسو تھوڑی شان زیادہ تھی, تھوڑی شان بڑی ذمہ داری نہ بات کیا کرنا. شہزادہ رسول کوئی عام بچہ کے رسول مولا علی کا بیٹا, باب مدینہ العلم کا بیٹا, زہرا لگتے تھی کسی کیا نانا اس واسطے ساری شان دیا گیا. اے نانا جان سبھی شان اس طرح زیادہ میں میرے نانے ورگا کسی دانا والی میرا نانا رب دا رسول رب دا محبوب سارے رسولہ دا تاجدار. اے نانا جان میری نانی سیدہ
میرے نبی نے یہ بھی آخیا میرا نواسا تو سادہ ہو گیا، بلکہ کی فرمایا کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی قاضی میرے کسی حدیث جو کٹ کے بتا دے کہ نبی پاک نے کیا میرے نواسے تو سادہ ہو گیا، نہ بلکہ میرے آقا نے فرمایا کی فرمایا اے میرا پیارا سنادا تو صاحب تے سچ کے آوے تواڈے نانی ورگا کسے دا نانا نہیں، تواڈی نانی ورگی کسے دی نانی نہیں، تواڈے چاچے ورگا کسے دا چاچا نہیں، تواڈی والدہ ورگی کسے دی والدہ نہیں، تواڈے والد ورگا کسے دا والد نہیں، پھر میں تینوں دعوت دیواں گا آج لے اب ایک کوئی وجہ سی ہونا دا زیادہ حق اللہ سی دین بچا جدو دین دیاں حداں پھلانیاں بنا دین تے ڈاکے مارنے شروع ہو گئے، یزید جیسے بدتمیز اور گندی ناری دے کیڑے دین دی دیوار نو اکھیڑنا چاہیا، دین نو اجاڑنا چاہیا، اور حسین ابن علی میدان میں پچھلے جمعے عرض کر چکی ہوں میرے آقا حسین علیہ السلام آپ نے مدینہ چھوڑ دیا کس واسطے؟ اے خوشرت کچھ دنوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں مکہ چھوڑ کے کوفہ جانے کا ارادہ رکھنا، اصحاب رسول اور جناب آقا حسین علیہ السلام آپ جناب محبت رکھنا مختصر اس کرنا عرض کی حضور کوفے والے بڑے بے وفا نے اس سے پہلے تھوڑے والد گرامی کو دھوکا دے چکے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو دھوکا دے چکے ہیں، حضور تسی اسلام دا جو حق سبحان اللہ نبی دے دل دا سرور زہرا دی آقا دا اگر تسی چلے گئے خدا نخواستہ شہید ہو گیا اسی گناہ بنا لیتا حضور نہ جاؤ، آپ نے
بھیجو اپنا کوئی نائب بھیجو وہ تو پورے حالات کو آگاہ کر دے اگر حالات ٹھیک ہوں گے تو کسی چلے جانا اگر حالات درست نہ ہوئے حضور نہ جانا طے پایا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیجا جاوے اگر حالات و واقعات ٹھیک ہوں گے وہ میں اطلاع کریں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا ادروائز اور بھی اس کا اختیار کیا جائے گا آپ نے اپنے چچا دار بھائی جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے تیار کیتا جناب مسلم بن عقیل اپنے دو نبی نبی صاحبزادے ابراہیم بن محمد آپ نے نال لگے رمضان ہو جانے کوفے کے درو دیوار جنر پہنچے نے کوفے والا نے بڑا استقبال کیتا برادر کے تمام کیتا ایک لگا جنر ہو گیا 40,000 کوفی نے آتے اپنے بیعت کر لیے 40,000 کوفی نے آتے اپنے بیعت کی تھی آپ نے خط لکھا آتے پیارے آقا کوفے کے اندر فضا ساجدارے لوگ مرنا واسطے تیار نے بڑے اپنے بیعت کرنا سے تیار نے پیارے آقا آؤ آگے مانو حق دا رستہ دکھا دو آؤ انہوں آگے نمائندگی کرو پیارے آقا اور رکا لکھ دیتا خط لکھ دیتا کہ ادھروں لیں گے اس شہر کے اندر کوفے کے اندر یزیدی کے نظام جس طرح آج بھی پاک و ہند کے اندر یزیدی آباد نے اللہ اکبر انہوں نے انتار دوبارہ نہری کتنا حضرت مسلم بن عقیل آپ آئے اور نواسہ رسول دی آپ نواسہ رسول دی بیعت لانا نے لہذا انہوں جا کے گورنر کوفہ کو آتے اے نعمان بن بشیر یہ تنخواہ دار ہے یعنی کہ یزید کا تنخواہ دار ہے لہذا تیرے سامنے یزید کی اندرمان بارے قضاوت ہو رہی ہے اور نواسہ رسول دی یعنی کہ بیعت ہو رہی ہے اور تو کوئی ایکشن نہیں لیا آپ کیا لگے جو کہ آج کے رسول صاحب آواز کیا لے فیصل آکھیا ہے یعنی کہ یزیدیوں یاد رکھ لگو تنخواہ داری اور چیزیں اور نوکری اور چیزیں میں آل رسول دا نوکرہ آل رسول والا میں آل رسول دا یاسکا میں اس نوکری ہوں جو کہ نوکری رکھنا لہذا اس وقت انہوں نے ٹکڑا کے پیجیتا انہوں کوفیاں بیمانہ نے کوفیاں نے انہوں کوفیاں نے جو یزیدیاں نے یزید کے طرف دارہ نے امارہ بنا دنیوں یعنی کہ یزید والے پیجیا کہ نو جا کے یزید رو پورے حالات کو ادا کرتے کو امارہ جا کے کہتا ہے اے یزید کوفہ والے آدمی چون جا رہے آگے حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول لی یعنی کہ بیعت لے رہے انہوں نے واسطے بیعت لے رہے ان دیگر 40,000 کوفی جنابی بیعت کر چکی آگے اور ذاتم ایمان نے اسے وقت عبید اللہ ابن زیاد رو منتخب کیتا آکیا جامعت رو کوفے دی گورنری دے اب جا جا کے مسلم رو گرفتار کر اور لوگاں نو ڈرا کرتا کہ کوئی بندہ بھی حسین بن علی دی بیعت نہ کرے جڑا مجھے بیعت کرے گا خدا سر قلم کر دیتا جائے گا خدا کار لٹ لیا جائے گا اگر کا جس وقت ابن زیاد بدلنے آگ ملے اور انہیں کے جہدادی لباس پہن کے مدینے دلاول نواؤنا پیا تاکہ اللہ نے پتہ چل جائے کوفے کے اندر کڑا کڑا بندہ پیش پیشے اور مسلم نے کنے ہاتھ دے بیعت کی دیئے اس وقت قریب آیا چند آدمی نے اور نالین کے اور ابن زیاد بدلنے آگ ہمیں یہ نکے اجادی لباس پہنے آیا ہے
حامی کہنے نے میں بڑی جرت دے نال بڑی دلیری دے نال لقاب نو کھچیا ویکھیا کیے اور بڑے مرجانا ابن زیاد اور سے اپنے مایوس ہو کے واپس آ گیا آقا کوفے والے کدے امتحان دا وقت آ گیا ابن زیاد پیارے آقا حسین علیہ السلام دے نہیں آئے ابن مرجانا نے اس وقت صبح دا ٹائم ہویا ابن مرجانا نے مسجد کوفہ دے اندر تقریر کی تھی آقا لوگو میری آواز سن لو میں ابن مرجانا اور یاد رکھنا جڑا حسین دی بیعت کرے گا جڑا حسین نہیں بنے علی دی بیعت کرے گا اور قتل کر دیتا جاوے گا اور قتل بھولیا جاوے گا اور سب قلم کر دیتا جاوے گا اور جڑا ان کے انہاں دی بیعت توڑے گا یزید دا ساتھ دے گا اور انعام کرام دیتا جاوے گا اور جڑا مسلم نو ساڈے حوالے کرے گا انعام کرام پاوے گا اور جڑا مسلم نو پناہ دے گا انہوں نے کے قتل کر دیتا جاوے گا ڈرایا تمغایا دل انسان ڈر گئے سہم گئے حضرت پیارے مسلم بن عقیل حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں کہہ رہے ہوئے حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں کہہ رہے ہوئے حانی اپنے گھر کے اندر اپنے مہمان کی خاطر توازے کر دینے نگہداشت کر رہے حفاظت کر رہے اور جو ابن زیاد نے اپنے مقدمی جاسوس نو چند پیسے دے کے بھیجے آکھیا جا جامع مسجد کر جا اور جا کے یعنی کہ حالات کا پتہ کر یعنی کہ جناب مسلم بن عقیل کے ریکارڈ کے اندر میں اور سارا طریقہ کا سمجھا دیتا اور ظالم جاسوس سیدھا جامع مسجد اندر پہنچا اپنے مسجد اندر آگے حضرت سلمان بن سر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آگے پھول بیٹھ گیا نماز ختم ہوئی پوچھا تو کون ہے وہ کہنے لگا میں ایک شام کے غلام اور میرے پتہ چلے کہ فضل رسول کی بیعت لی جا رہی ہے اور مسلم بن عقیل انہوں کی بیعت لے رہے ہیں میں چاہنا انہوں کی زیارت بھی کرا اے نظرانہ بھی پیش کرا کہ لہذا میں لوگ محروم نہ رکھو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی لوگ مسجد اندر ہیں تو میرے کو کس واسطے آیا وہ کہنے لگا جناب بڑے چہرے دے بڑی محبت حسرات نظر آ رہے ہیں تسی آس کے اہل بیعت ہو لہذا مینوں محروم نہ رکھو آپ دیکھو لے چلو حضرت سلمان بن سر آپ اس شامی غلام لے کے حضرت مسلم دی بارگاہ چاہے انہیں بیعت کی تھی نظرانہ پیش کیتا محرم ہر روز صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے ساری واقعات کی بڑے مردانہ ہوتا ہے ایک دن ابن مردانہ نے اپنا غلام کے جا کے جا کے حانی لے کے حانی غلام واسطے غلام آیا حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندرانے نے آکے حضرت مسلم بن عقیل نے گھر کی دیا پیارے آقا میں جو پتہ پیار لگ رہا ہے جنہیں میں کہ ابن مرجانہ نو پتہ چل گیا ہے لہذا میں نے بنایا گیا ہے میں جا رہا ہوں آپ جانے نے جا کے سلام کرتے ہیں ابن مرجانہ نے سلام کا جواب نہیں دیتا آپ کو کھٹکا معلوم ہویا آپ ان کے دشواری آپ کو پریشانی نہ کوئی کہ شاید کے نال برا سلوک ہوئے گا آخرکار ابن مرجانہ کہنے لگا اے حانی تیرے گھر کے اندر مسلمی آکھیا نہیں میرے گھر کے اندر مسلم نہیں آکھیا تیرے گھر کے اندر مسلمی ہمیں اپنے گھر کے اس جاسوس کو بلایا جاسوس نے کیا حانی دے رنگ اڑ گیا آکھیا میرے گھر کے اندر ایک گلشن رسالت کھلے
مدینے دا مسافر بالکل میرے گھر دے اندر آکھیا ہانی مسلم میرے حوالے کر دے آکھیا نانا جان دے سکنا لیکن مسلم تے حوالے نہیں کر سکتا آخرکار ادھروں اسرار کر رہا وے ہانی والوں انکار ہو رہا وے آخرکار ابن مرجانہ نے ڈنڈا ماریا آپ دے ابرو دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے استغفار خون میرے آگے آپ نے کیا کہ جو میرے خاندان والوں کبو اگر چند آدمی آ جائے میں آزاد ہو جاواں گا حضرت ہانی جیل خانے کے اندر کہنے لگے اور قاضی شریح نے کیا کہ جاؤ جا کے تسی اینا دے قبیلے والے ہو جو کہ آپ دے قبیلے والے بدلہ لینے واسطے تیار سن آ گیا آگے نہ دے قبیلے والے کو کہو کہ واپس چلے جو ہانی زندہ ہے ہانی زندہ ہے واپس چلے جو بہار حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی شہید کر دیتا گیا آپ کو اصرار کیتا گیا کہ ہانی پیش کرو آپ نے انکار کیتا انکار کی صورت ابن مرجانہ نے حضرت ہانی دی گردن مروا دیتی آپ کا ساتھ تن مانتا کرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اطلاع ان کے اندر چلے گردش کی تھی تو حضرت امام مسلم بن عقیل آپ تلوار لے کے باہر آ گئے کافی لوگ آپ دینا جمع نہیں لیکن ابن مرجانہ دی ڈران تمکان دینار پھر سب واپس چلے گئے حضرت مسلم کلے گئے حضرت مسلم بن عقیل فکلنی راد وقتے آپ من صاحبزادے محمد ابراہیم نالے آپ چلے جا رہے ایک گلی کی چون گزرے دیکھیا کیے ایک وڈیرا جا بندہ اپنا دروازہ کھلیا باہر نکلیا آکھیا بابا جی اے بابا جی میں تھوڑا جا پانی پلا دے لو میں تھوڑا جا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں نے اپنے کول ڈرا لگو کیا مطلب دن میں توڑی شفاعت کراں گا آپ کو سردا پانی پلاواں گا توڑی شفاعت کراں گا جناب حضرت مسلم بن عقیل گردن بری گفتگو کر رہے ہیں اور حضرت قاضی بن شریح نے انہوں نے کیا اے نوجوان اندر آ جاؤ اس وقت ہم لڑائی نے دیوا دلایا دیکھا مسلم بن عقیل نے کلمات قاضی لکھ پیا اب کیا ہے مسلم میں معاف کرنا اے مسلم میں بڑے کردہ غلام میں بڑے کامینا پیارا غلام اے پیارے مسلم بن عقیل اے پیارے مسلم آؤ میرے کام دے اندر فرش بچایا کھانا کھلایا اللہ اکبر اس وقت یعنی کہ کافی رات گزر گئی ہے شہداء یعنی کہ تو پھٹ گئی ہے جناب حضرت مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا اکھا قاضی صاحب اے میرے ننے صاحبزادے نے اگر موقع ملے انہوں نے مدینہ پہنچا دینا اور سباوی کا رسا حضرت مسلم بن عقیل آپ نے تلوار پکڑی اعلان ہو رہے ہیں کہ جس کار میں مسلم رہا وہ کار بجا دیتا جائے گا کاروانی کا سار قلم کر کے خدا لاشا دروازے لٹکایا جائے گا حضرت مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ کے نال اس بزرگ سے کوئی مصیبت آوے لہذا آپ تلوار لے کے باہر آ گئے تلوار لے کے باہر آئیں آپ نے للکارا فرمایا اور دگے پائے کفیو اسی خود نکلائے رسا سانو خط لکھے سانو خود بلایا سانو کوئی امام کوئی نہیں سانو لگے عذاب دکھانے والا کوئی نہیں اسی پانے کل چل گیا گیا اور سارا ساتھ چل گئے پھر یعنی ایک کر کے دو چار کافی کفی پھر کٹے ہو گئے پھر ابن مرجانہ نے ڈران رمضان پھر سارے
جاگیے ایک مائی دروازے سے کھڑی اپنے بیٹے دا انتظار پہ کر دیے تو نامی عورت آگیا بی بی میں تھوڑا جا پانی پلا دے وہ آگیا تم کون ہے آگیا میں مسلم بن عقیلہ میں مسلم بن عقیلہ میں حسین پاک دا پیارا ویرا اللہ اکبر مائی نے اندر بلایا قدم چومے میں فرش پہ شاگری کا کھانا پیش کی کا راتا کافی سا گزر گیا تھوڑی دیر تو بعد ہوگا اور بیٹا بعد بخت جڑا تیرے مر جانا دے دربار دینا سی اور بھی آ گیا ماں نے آگیا بیٹا قسمت جا گئی ہے ساڑھے گھر دے اندر مسلم بن عقیل آ گیا نے بیٹا بھی خوش ہے ماں بھی خوش ہے بیٹے بھی خوشی آ رہے ماں بھی خوشی آ رہے ماں بھی خوشی ہے ساڑھے وقت جا گیا ساڑھے گھر آلے رسول آ گئے سبحان اللہ ساڑھے وقت جا گیا اور بیٹا تھا خوش ہے جا کے اطلاع دے گا مجھے بڑا مان کو ثواب ملے گا آخر کا صبح کے ٹائم اس نیک بخت عورت کا بدترین بچہ جنتی عورت کا جہنمی بیٹا ابن مرجانہ دے کول جا کے کہنے لگا مسلم ساڑھے کر دے مسلم ساڑھے کر دے انہیں چند سپاہی بھیجے حضرت مسلم بن عقیل صبح فجر دی نماز پڑھ کے وظائف پڑھ رہے ہیں وظائف پڑھدیا گھوڑیاں کی ہٹاوا میں آواز آئی آخیا اے بھائی ایک گھوڑیاں کی آواز کدی آ رہی ہے چلن دی آخیا حضور یہ لگتا ہے جی میرے گھر کا محاصرہ ہو گیا جناب مسلم بن عقیل اپنے کے سے بدل اپنی تلوار کی بیان جو گڑی بعد آ گیا آپ نے مقابلہ شروع کر دیتا یاد ان کے تھوڑی ہی دیر دے اندر 150 کفیروں فی النار کیتا استداری بن اشرف نے لکھ پہ دیا اے ابن مرجانہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا آسان نہیں آپ کو قتل کرنا آسان نہیں کیونکہ خاندان نے رسالت کا چشم چراغ میں لہذا ان کے سپاہی بھیجو انہیں 500 کی اور جمعیت بھیجی 500 سپاہی ہو جا گیا جناب حضرت مسلم بن عقیل نے آپ نے ہونا میری چوری 450 بندہ فنار کر دیتا آخر کہا یعنی کہ بھوک دے پیاس نال ندان سن اور صبح کو لے کے شام دیگر شام کو لے کے صبح دیگر جنگ کر رہا سن آخر کار ایک دیوار نال دیکھ لا رہی ہے دیکھ لائی ابن اشرف قریب آیا آگے کہنے لگا اے مسلم امید جناب کوئی قتل نہیں کرے گا لہذا میں تو اپنی امان دینا آپ نے فرمایا دو تھوڑی دیر کے بعد تو اپنی ایمان کو حق تو لگے گا ابن مرجانہ ضرور قتل کرے گا جو شہید کرے گا انہیں کیا میں وعدہ کرنا آپ نے سواری سے بٹھایا گیا اپنی تو تلوار کھول لی گئی آپ نے فرمایا ڈرلی وعدہ دیے میں میرے تو تلوار کھول لی گئی ہے آپ کی سواری چلتی جا رہی ہے ایک عورت اپنے سر پہ پانی کی سرائی رکھ کے جا رہی ہے اے بنی اشرف میرے پیاس لگی ہے تھوڑا جا پانی ملنا مل سکتا ہمیں اجازت دی تھی پانی کا کٹورا پیش کیتا گیا ایک قدم کے ودیا انہیں تلوار دوار کی بات حضرت پیارے مسلم آپ کے پیارے دندان مبارک دندان مبارک شہید ہو گیا پانی کے اندر ڈگے خون پیالے کے اندر آیا آپ نے پیالہ رو دیتا اس کے بعد پھر پانی کا پیالہ مل گیا پھر خون لگا آپ نے پیالہ واپس کر دیتا آخرکار ابن مرجانہ نے حضرت مسلم بن عقیل آپ نے پیش کیتا گیا مسلم بن عقیل ابن مرجانہ کہنے لگا تو سارا آگے مسلمانہ کے اندر خلل ڈالے آگے آکیا مانا انہاں لوگوں نے سب خود ملایا میں ساڑھے کو امام کوئی نہیں ساڑھے تے یزید مسلط ہے او ظالمی او بیمانی او شرابی او زانی او چوری او سارے جرمنے کے اندر لہذا اسی چاہتے ہیں اللہ دے رسول دی شریعت کا قدر سبحان اللہ اسی سرکار دی سنت آیا کرنا سے آیا ہمیں کیا اپنی مکانہ میں ہے
مسلم میں تینوں اس طرح شہید کراں کہ دنیا کے اندر اس طرح کسی کو شہید نہیں کیتا گیا ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں تینوں سزا بار ہے تو ایسے ہی کرے گا، لیکن میریاں 2-3 وصیتاں نے انہاں دی عمل کرنا. انہیں کیا کی؟ کہنے لگے ایک وصیت دے دے کوفے دے اندر میرے 2 بیٹے نے انہاں ننھیاں بچیاں نوں مدینہ پہنچا دینا. آپ دوسری نصیحت دے دے میری شہادت کے بعد میری زرہ میرا کوڑا اور میری تلوار لا کے اور بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا. اور تیسری وصیت دے دے حسین پاک تشریف لے کے آ رہے ہیں انہوں روک دینا. کوفے والیاں نے دغا بازی کی دیئے، کوفے والیاں نے بے وفائی کی دیئے، لہذا واپس چلے جا. انہوں نے کہا ہاں اگر حسین آن گے کہ میں اگر نہیں آن گے اصلی مدہ رستہ نہیں ہوتا گے، اگر آن گے جدید ہی بیعت لا گے. دوسرا بڑا گھوڑا بیچ کے تلوار بیچ کے بڑا قرض ادا کر دیا گے اور بیٹی جڑے نے انہوں کو گرفتار کرا گے. اس کا جناب اٹھا جناب نے سر سے تلوار ماری، سر ترمن جدا ہو گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آل رسول دا ایک فرزند انہوں کا لاشا گلی کے اندر جا گیا، سر مبارک دے ہے اور کسری امانت رہ گیا. اور اس بعد ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ کون جڑا مسلم دے بچہ ساڈے کول لے کے آئے گا اور جڑا چھپائے گا لکائے گا اور قتل کیتا جائے گا، خدا مال و اسباب لیا جائے گا. قاضی صاحب نے اس وقت اعلان سنیا اور پتہ چلیا حضرت مسلم بن امیر شہید ہو گیا نے. کر جنگل خبر آئیے قاضی صاحب آپ ننھیاں بچیاں نو اپنے سینے لا کے زیادہ قطار ہو رہے چم رہے رو رہے اور محمد اور ابراہیم عرض کر رہے بابا جی اے قاضی صاحب کیوں میں رونے تھوڑے رونے کی وجہ میں سب ان پیا لگ جاوے انہیں سنا باپ شہید ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اے بچے چپ کر جاؤ بڑا بابا شہید ہو گیا ہے. اگر تسی بھی ننگے تھوڑی آواز کا پتہ چل جائے گا روو گے میرے پاڑے بارے بھی انہاں ظالماں دے کولوں خیر دی امید نہیں. لہذا بچے چپ کر دو چپ کر جاؤ. کچھ دیر کے بعد بچے چپ کر گئے. اللہ اکبر. آؤ قاضی صاحب نے اپنے بیٹے صدروں میں لایا. آپ کیا بیٹا عراقی بابا تو باب العراقی تو مدینہ المنورہ ایک قافلہ جانے والا میں. لہذا جاؤ اس قافلے کے اندر ان بچیاں کسے ہمدرد دے ذہن لایا ہو اور تو مدینہ بچا دینے گے. اسد جانا جا کے دوڑا جانا اس وقت چلنا جانا ہے. جا کے دیکھیا قافلہ راکین تو قافلہ جا چکے آئے قافلہ روانہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اسد نے کیا بچے قافلہ تے جا چکے آئے اور قافلے دی گرد و غبار نظر آ رہی ہے. لہذا اے بچے دوڑو دوڑ جاؤ اپنے بارے کسی نو دسنا نہیں. دوڑ کے قافلے نہ جاؤ تسی توڑ مدینے پہنچ جاؤ گے. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے معاشق ہوندہ اتنی محبت ہوندی خود لے کے توڑ مدینے چھاٹا ہوندے لیکن اپنی جان چھڑا رہا تھا. میں لفظات نہیں کہنا چاہتا. آخرکار بچے چلتے جا رہے ہیں راہ گاہلے گاہے جنگل بیابان چھٹیاں عمرانے. ایک 9 سال کا ایک 6 سال کا بچہ ہے. چلتے جا رہے ہیں چھوٹا نگرانے بڑا
صبح دی دو پھٹی بڑا کہنے لگا اے میرا پیارا بھائی کدھر گئے بنا تلاش کر لئیے کدھر لک جائیے دن گزار لئیے رات میں سفر طے کر لوانگے انہی گل کر دے پہ ظلم دا پنجا بڑے پائی دی گردن سے آیا آگیا بچے رک جاؤ کھانا بچے رو کے کہنے لگے آگیا اے چلوانے اسی مسلم دے بیٹے نبی دے پاک دے پھلا زہرا دے پاک دے پھلا ہم نے کیا میں تمہیں تلاش کر دیا سا لہذا میں تمہیں ابن زیاد دے پھل جانا گا ابن زیاد کا نام سنیا بچے کمرا گیا بچے پریشان ہو گیا آخر کار ابن مرجانہ کو بچیاں کو پیش کیتا گیا ابن مرجانہ نے ابن زیاد بد میں ہاتھ میں بچیاں کو قید خانے سے رکھیا اب مشہور نامی لگن کے جڑا دروگا سی جیل دا ہم کیا انہا بچیاں دا خیال رکھنا جب تک میں تو کوئی آڈر جمید مطلب نہیں آ جانا رات پہلی مشہور آگے ننی بچے آنے قدمہ چاہ کے بہ گیا آگے کہنے لگا اے سیدو اے سردارو میں پڑے وہ قربان میں پڑے وہ قربان اے پیارے سادات کھانا پیش کیتا نلایا تلایا راتہ کافی ٹائم گزر گیا آگیا بیٹا میں آل رسول نوکارا میں رسول اللہ منن والا لہذا میں تو اس قید خانے تو کھڑنا وا اللہ اکبر میں جو بھی کی جائے گی اے میری انگوٹھی لے لگو سدھا رستہ قادسیہ جانا وے اور قادسیہ وہ تھی میرا بھائی ٹوٹوا دے ہم جا کے میری انگوٹھی دکھانا اور تم توڑ مدینے بچا کرے گا بچے چل گئے رات کا اندھیرا ہی چلتے جا رہے جنگل دیا آنے علاقہ گہرے لیکن موت کا بھی ڈرے نبی بچے چلتے جا رہے مشورے چلتے جا رہے تھوڑی دور گئے صبح دی تو پھٹ گئی ہے لیکن بیٹے کینے جتوں چلے سا او کوئی کردو بلا کا منانے او کوئی ریگستانی او کوئی گلیاں بازار نے او کوئی علاقہ نے اللہ اکبر جناب حضرت محمد اور ابراہیم چاہرہ نے ذہن کے اندر سوچ رہا نے کوئی چاہے بنا بیٹھ لئیے اور جا کے چھپ جائیے بیٹھیا دور ایک کھجور دی کھول نظر آئی جا کے اس کھجور دی کھول کے اندر دو کے پائی ایک دوجہ دیا باوا مجھے باوا پا کے بیٹھ گانے تھوڑی دیر تو بعد دیکھیا ایک نگرانی سیر دے کر کر چکے آنے چک کے چلی آ رہی ہے پانی پرن واسطے انہیں چشمے پہ دیکھیا دو ننی بچیاں دیا تصویرہ نظر آ رہی آنے آگیا بچوں دسو دے سینہ بچے ہے کدی تصویر بنی شاید پھر سامنے کوئی پکڑنا لگے قریب گئیا آگیا پریشان نہ ہو گھبراؤ نہ دسو کہو آگیا اے مائی اسی مسلم دے بیٹے مسلم دے پیارے بیٹے ہیں ممکن مسلم دے لگتے جگارا مائی آکھن لگی اے بچے پریشان نہ ہو میری آلے رسول دی منن والی میری مالکہ دی منن والی ہے لہذا میں کہوں اپنی مالکہ دے کھول لے جانی مالکہ دے کھول لے کے گئی جا کیا کیا مالکہ اے میری مالکہ ساری قسمت جا گئی ہے سڑا مقدر جا گیا ہے سڑا نصیبہ جا گیا ہے ہاں کی گل آگا میری مالکہ میں جنتی کل لے کے میں جنتی کل لے کے آئیاں میں جناب مسلم دے لال لے کے آئیاں اے میری مالکہ مالکہ قربانوں کی قدمہ پہ ڈگ پہ پیران
بچے نو دنیا دا کتا بد نہاد لانتی شخص رنگنی نہاد سایا آکے کہنے لگا اے میری بیگم دیکھو مسلم نے بچیاں نام امام المؤمنین آگے میں صبح کو لے کے ہونتی کر جنگل چھاڑ مارے میرے بچے نہیں ملے مائی سے ملی عورت سے ملی اکار سام او بیمانا ظالمہ کی پیا کر رہے اور لوگ کتے پاک تقدنیم کتے پاک میں آدمی کتے مسلم نے بچیانوں شہید کرنا چاہتے ہیں تینوں میں پتا اور تے جنتی سرکارہ دے پیٹ اور تے زہرہ دے باغ دے پھول میں اور ظالمہ سا نہ کر تینوں ان کے آخر اگر چاہیے انا بچیانا پیار کر انا مدینے بچا انا نمبر زیادہ کرنا بچا ہمیں اپنی اور پہنچنے گیا اکا خبردار چپ کر گا امیر نے آکے آگے تھوڑا جوڑا دے مانگا مال روزہ دے مانگا دولت دے مانگا لڑا مسلم دو بچہ رولا کے آرے گا آخر کار کی ہویا رات آقی ٹائم گزر گیا چھوٹے بچے میں بیکیا باپ نظران دنگرے باپ خواب دنگرے تیرا نلی پڑک کے لگا اب بولی کافی دیر ہو گئی ہے بولی کسی نظر نہیں آ سب مل نہیں ہے کی بجائے بولی کی بجائے سڑے کو دور چلے گئے ابراہیم نے منگیا بار بچھوا پڑھنا نے رو کے ذکر نے بابا کافی دن گزر گئے بڑے چھوٹے دی حالت نہیں کر سکے کی بدائے آخر کار چھوٹے دی چیخ نکلی او بدنال آر سٹیار اٹھ کے کہنے لگا اپنی زوجہ میں کچھ لائے اے میری بیوی کس میرے قبضے اللہ اے اللہ یقین نہ دیئے انہاں دے رونیا والا میں مائیاں دیئے چھپ کر
معاف کر دیا گیا تینوں آبے کوثر دے جال پہ لا دیا گیا لیکن ظالم دی اکھاں دے اندر دل دے اندر اہل بیت دا حمد سی وہ کہنے لگا نہیں میں تو قتل کراں گا مینوں نیت توڑا تے جوڑا جائے گا بڑی نے کیا کر یار تو مینوں قتل ہی کرنا چاہنا ہے میرے بھائی کو قتل کرنا چاہنا ہے تیری مہربانی دی بات سے نہیں پہلے مینوں قتل کر تاکہ میں اپنے بھائی کا نقصان اپنے بھائی کا نقصان تڑپنا نہ دیکھ سکا چھوٹا کہنے گا نہیں پہلے مینوں قتل کر میں اپنے بھائی کی گردن جدا بھی نہیں دیکھ سکتا ظلم دی تلوار اٹھی بڑے بھائی دا سر قلم کیتا پھر چھوٹے دا بھی سر قلم کیتا اور سارا سلیمان سدائے مبارک نو ایک توڑے چھبر کیتا اپنا شملر کرو میں دلک شبیا لاشا ایک دوسرے نال انہیں کے سینے نال سینہ ملا کے دریا دنر بیریاں میں اور سرائے مبارک جڑے اور آر سلیمان ابن مرجانہ بل گیا یا کے کہنے لگا ابن زیاد میں تیرے گلو انعام دی خواہش آستے آیا وا آقا یہ کیے کہنے لگا تیرے دشمنہ جزار اور کہنے لگا کیڑے دشمن آقا مسلم دے بچے آقا جا ظالمان بئی مانا دنیا میں کتیا میں دیکھیا سی زندہ پکڑ کے لے آلو تو انہاں نو قتل کر دیتا لے انہاں دا کی قصور ہے اور سے مگر انہیں اپنی محفلی چون ایک قاتلی نو اشارہ کیتا کہ جاؤ جس جگہ پہ انہیں بچیاں نو قتل کیتا لے اور سے جگہ پہ انہیں فنار کر دیو اور سے جگہ پہ لے آکے اس ظالم حارضہ سب تب نمو جدا کر دیتا نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ دنیا نہیں نہ خدا کی دنیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیعتنا محبت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا من